قاسم ہو, عباس ہو اور محمد ہو. جناب مسلم ابن عقیل کو تو نسل ختم ہو گئی. 2 بیٹیاں 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں شہید ہو گئی تھی. جناب عاطفہ کہاں 12 محرم کو شہید. ایک بیٹی شام غریبہ گھوڑے کی پامال 2 بیٹے جناب عبداللہ جناب عبداللہ, یہ 2 عاشور کو, ایک کی عمر 26 سال تھی, ایک کی عمر 27 سال تھی. روز عاشور شہید ہوئے. 2 بیٹے 1 سال گزرنے کے بعد 12 ذی الحج کو شہید ہوئے, محمد اور ابراہیم. اور جناب رقیہ جب آئی, یہ کربلا کی ماں ہے, اسیری کے بعد جب پہنچی ہے, پلٹنے کے بعد شام میں آئی, صرف 9 مہینے زندہ رہی ہیں اور 3 حسنوں کے گھر چلا دیے تھے حاکم مدینہ. ایک خود امام حسین کے گھر چلا دیا گیا تھا, ایک جناب عباس کے گھر, دوسرے جناب مسلم ابن عقیل کے گھر چلا دیا گیا تھا. اور اب جناب رقیہ کا گھر نہیں ہے. امام سجاد نے فرمایا کہ میں آپ کی نیا گھر تعمیر کرتا ہوں, جب آپ کی اپنے زیادہ دن زندہ نہیں رہوں. کچھ دن جناب ام المؤمنین کیا کہتی ہیں, کچھ دن جناب ثانیہ زہرا کیا ہیں, کچھ دن جناب ام سلمہ کیا کہتی ہیں. 9 مہینے میں یہ جناب رقیہ جن کی نسل ختم ہو گئی ہے. 4 بیٹے 2 بیٹیاں سب کے سب شہید ہو گئے, شوہر شہید ہو گئے. 9 مہینوں میں نہ کبھی بیٹوں کو یاد کیا, نہ کبھی بیٹیوں کو یاد کیا, نہ کبھی شوہر کو یاد کیا. جب کی گریا کیا, یہ کہا حسین. یہ کربلا کے مجاہد ہیں جن کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی. ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے. امام حسین شہید ہوئے. اور مظلومانہ شہادت ہے امام حسین کی. اور شہادت کے بعد بس تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کو جب شہید کیا گیا, اس کے بعد میں نے پڑھا ہے مقتل کی کتابوں میں, جب آپ کا گلا کاٹ دیا گیا تو بہت دیر تک آپ کا سر میدان کربلا میں اچھالتے رہتے تھے. کبھی آمد الحجاج زمین شخص بن ربیع کی طرف پھیلتا ہے. اس سے بڑی جو تاریخ میں جملے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے, شاید مجھے ممبر سے پکڑ کے اتار لیں اگر میں وہ جملے عرض کر دوں. اس کے بعد جو تیسرا مشکل مرحلہ تھا وہ امام حسین کی لاش کو لوٹا گیا ہے. اخنس بن مرشد نے آگے بڑھ کر امام حسین کا امامہ لوٹا ہے, اور اس کے بعد اسحاق حضرمی نے آگے بڑھ کر امام حسین کا پیراہی لوٹا ہے, اور خود عمر ابن سعد نے امام حسین کی زیرہ لوٹی ہے. اسود بن خالد نے امام حسین کے جوتے اتارے, یہاں تک کہ جلی بن خلق نے امام حسین کی تلوار لوٹی ہے. اور اسی طرح سے باقی آپ کی تمام اشیاء, آخر میں ایک انگوٹھی بچ گئی. اور بچپن بن سلیم جب آیا, اس نے انگوٹھی کھینچنے کی کوشش کی, لیکن انگوٹھی میں برن تھا, اتر نہیں رہی تھی. میں نے پڑھا, سید ابن طاؤس نے لکھا, اس نے 2 پتھر آس پاس سے رکھ دیے, ایک پتھر زمین پر رکھا اور دوسرے پتھر سے امام حسین کی انگلی کو قطع کیا. اس کے باوجود میرے عزیزوں کہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے مجلس میں, حسین ابن علی کی شہادت سے بھی کروڑ درجے مشکل جو مرحلہ ہونے جا رہا ہے. حتیٰ اس کے بعد امام حسین کی لاش کو پائمال کیا گیا, جس سے مطلب میں نے گفتگو کے اثناء میں اشارہ کیا. اس سے بھی زیادہ مشکل روز عاشور میدان کربلا میں جب قیامت کا مرحلہ تھا. وہ کون سا مرحلہ تھا؟ جب لشکر اشکیا سامنے زہرا کی چادر اتارنے لگا. یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ امام حسین اپنے پوتے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کربلا میں کیوں لے کر گئے تھے؟ جتنی میں نے تحقیق کی ہے, جتنے کم افراد سے امام کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, امام نے انہیں پر اکتفا کیا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کربلا میں لے جائے بغیر حسین ابن علی کا مقصد بچ سکتا ہے, تو حسین کبھی اپنے پوتے کو نہ لے کے جاتے. اس لیے کہ کیا برداشت کیا, جس رسی میں 12 افراد کو باندھا گیا تھا, جس رسی میں خود جناب سکینہ کو باندھا گیا تھا, اسی رسی میں امام محمد باقر کو بھی باندھا گیا تھا. روز عاشور میدان کربلا میں حضرت امام محمد باقر کی عمر 3 سال 6 مہینے 10 دن تھی. کیا کیا آپ نے سارے سفر میں, شام میں پہنچنے کے بعد کیا کیا کسی اور مقام پر, لیکن روز عاشور جو کردار ہے, جس مقصد کے لیے امام حسین اپنے بیٹے محمد باقر کو ہمراہ لے کر گئے, تو اسی امام کی شہادت ہوئی. پھر آپ کی لاش کو لوٹا گیا, پھر آپ کی لاش کو پائمال کیا گیا. اس کے بعد جیسی دشمن نیزے اٹھائے, تلواریں اٹھائے, خیام کی طرف بڑھے, اور وہ مرحلہ قیامت کا مرحلہ آیا جب بیویوں کی چادروں کو چھیننے کا مرحلہ آیا. سید اظہر حسن زیدی نے خوبصورت جملہ کہا, وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں, انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی. بڑا قیامت تو آ چکی ہے, کیا اس سے بھی بڑی قیامت آئے گی کہ ثانیہ زہرا کے سر سے چادر چھیننے. میرے عزیزوں, تو میں نے
पढ़ा है, जो मैंने तारीखों में पढ़ा है, दो मकाम ऐसे थे जहाँ पर क़यामत के आसार को मुशाहिदा किया गया था। पहला मरहला तब था जब मौला मुत्तकियान के गले में रस्सी डाल कर आपको घर से दरबार तक लेके जाया गया था, और सामने ज़ारा क्योंकि बस्तियों की हमला जब पहुंची थी अपने बाबा की कब्र के करीब, जैसी बीवी जो ये कहे थे कि तुम अभी से बैठ लेना चाहते हो बैठ लो, मैं अभी अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफा की कब्र पर पहुंचकर अपने सर से निदा हटाऊंगी और निदा हटाकर तुम्हारे खिलाफ बददुआ करूंगी। अभी बीबी ने बददुआ नहीं की थी, अभी बीबी ने निदा नहीं हटाई थी, लेकिन सलमान फारसी कहते हैं मैंने अजाब के आसार पर मुशाहिदा करना शुरू किया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मस्जिद नबवी की दीवार इतनी बुलंद हो रही थी कि एक दरमियाने कद का आदमी से नीचे गुजर सकता था। ये पहला मरहला था, लेकिन चूंकि मौला मुत्तकिया ने फरमाया सामने ज़ारा के हाथ नीचे आ गए, वरना जब चादर उतारने की बात की थी तो क़यामत के आसार ज़ाहिर हो गए थे। दूसरा मरहला जो मैंने मक्का की तारीख की किताबों में पढ़ा है वो मरहला शहादत हुसैन से भी करोड़ गुना मुश्किल मरहला, जैसे दुश्मन बढ़ रहे थे बीवियों की तरफ। शकील जानी किस तरह से जब तक 72 जिंदा थे हुसैन के रुबैत पर कोई एक खराश तक नहीं आई, इसी तरह से ये बीबियां जब तक जिससे तरह थे एक एक की चादर लुट गई, जिस बीबी की चादर सबसे आखिर में निकली वो सानिया ज़हरा। और सुनिएगा जिस बीबी की चादर सबसे पहले असर आशू लूटी गई थी वो सौदाए हजरत अबुल फजल अब्बास जनाब बाबा थे, सबसे पहले सानिया ज़हरा का विवाह किया। ये इतना मुश्किल मरहला था, जैसे सानिया ज़हरा की चादर की तरफ लोग बढ़ रहे थे, करबला की जमीन पर सुर्ख आंधियां चल रही थी, करबला की जमीन पर सया आंधियां शुरू हुई थी, यहाँ तक कि करबला की जमीन पर ज़लज़ले महसूस हो रहे थे, आसार क़यामत का मुशाहिदा हो रहा था। इस मुश्किल मरहले के लिए इमाम हुसैन अपने पोते मोहम्मद बाकी को लेके गए थे, इसलिए कि हुसैन की शहादत हो गई है। सैयद सज्जाद इमाम वक्त हालत गशी में आसार अज़ाब का इजहार हो रहा है, ऐसे में जब जमीन कांप रही थी, ज़लज़ले शुरू हो रहे थे, सैयद इमाम मोहम्मद बाकी ने अपना सर सजदे में रखा था। की आवाज़ बना दी, ये क़यामत का मरहला था। बस आखिरी जुमला जो मैंने पढ़ा है, चादर जब तक सानिया ज़हरा के सर पर थी तब तक चादर का रंग सफेद था, जब दुश्मन नेज़ों से उतारी थी तब बीबी की चादर का रंग सुर्ख हो चुका था। अल्लाह